السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول دن مجھے ایک چیز پتہ چلی جس سے میں بھی بہت غافل تھا، مجھے نہیں پتہ تھا اس بارے میں، اور کبھی شاید مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے غور و فکر نہیں کیا اس چیز کے اوپر۔ ایک نعت جس کا نام ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، یہ جس نے بھی پڑھی بہت اچھی نعت پڑھی، بہت اچھی آواز میں پڑھی، جو اس میں الفاظ ہیں وہ اچھے بیان کیے گئے اور بہت پیاری نعت ہے، لیکن اس میں ایک جملہ ایسا ہے جو اس پوری نعت کو خراب کرتا ہے، اس پوری نعت کو کنورٹ کر دیتا ہے شرکیانہ الفاظوں کے اندر اور شرکیانہ باتوں کے اندر۔ وہ صرف ایک جملہ، اور وہ جملہ یہ کہ یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، نعوذ باللہ۔ دیکھیں جنت جو ہے نا وہ اللہ پاک نے بنائی ہے، اور مدینہ اللہ پاک کی مدد سے، مطلب ایک شہر تھا، اس کو پھر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے مسجد نبوی اسٹارٹنگ میں چھوٹی سی بنی، اس کے بعد آہستہ آہستہ جو سالوں گزرتے گئے تو مسجد نبوی مطلب ایک بہت لگژریس ٹائپ کی جو ہے مسجد بن گئی، اس میں ہر طرح کی فیسلٹیز آ گئیں، اس کو بہت خوبصورت سا بنا دیا گیا۔ اور شروع میں تو وہ جب وہ اسٹارٹ ہوئی تھی تو وہ جتنی چھوٹی تھی اتنی خوبصورت تھی، کیونکہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نماز ادا کیا کرتے تھے، تو وہ اس کی خوبصورتی تو کچھ اور ہی تھی۔ تو مدینہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ انسانوں نے جو ہے اس کو بنایا ہے، ٹھیک، اس پہ لیبر لگی ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن جنت کسی انسان نے نہیں بنائی۔ جنت پہ اللہ پاک نے کسی انسان کو ایز اے لیبر ہائر نہیں کیا تھا کہ وہ آگے جنت بنائے۔ جنت اللہ پاک کے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہے، جس میں اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں جو ہیں وہ رکھی ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو آپ لوگ پوری دیکھیں تاکہ آپ لوگ سمجھ کے جائیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو جنت اللہ پاک نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے خود بنائی ہے، جس میں انسانوں کے لیے بہت ساری نعمتیں، بہت ساری فیسلٹیز، اور مطلب ایک الگ ہی جو ہے وہ انسان کی کیفیت ہوگی جب وہ جنت میں ہوگا۔ اس کو کوئی حاجت نہیں ہوگی، اس کو کوئی مسئلے نہیں ہوں گے، اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے پاس ہر طرح کی نعمت ہوگی، ہر طرح کی نعمت ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان مدینہ چاہتا ہے یا مدینہ میں رہتا ہے تو وہ پیسے دیتا ہے، اس سے چیز لیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، یا پھر جب مسجد نبوی جاتا ہے تو خود چل کے جاتا ہے، اس میں باقی جو بھی کام کرتا ہے وہ خود۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں نہ کوئی آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کے پاس کھانا خود آئے گا، آپ کے پاس ہر چیز موجود ہوگی۔ تو جنت اور مدینہ کو کمپیئر کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے میں بھی یہ نعت سن رہا تھا، جب تک مجھے نہیں پتا تھا، مجھے جو ہے وہ پتہ چلا تو میں نے جو ہے اس وقت میں سن بھی رہا تھا، اور میں اس پہ ویڈیو بھی بنانے والا تھا۔ جب میں اپنی نعتیں پوسٹ کرتا ہوں میں اس کو بھی ریکارڈ کرنے والا تھا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے سن رہا تھا، اور میری امی نے اس چیز پہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مطلب انہوں نے بھی پہلی دفعہ سنی، جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا دیکھیں شرکیانہ الفاظ ہے اس میں۔ تو بھائی جو بھی اس طرح کی نعتیں بنا رہے ہے، خدا رہا جو ہے تھوڑا سا غور و فکر کر کے بنائیں کہ آپ کیا بنا رہے ہیں۔ اب میرے خیال سے یہ نعت شاید آئی ڈونٹ نو کس کی ہے، ہڑی پگڑی والوں کی ہے یا کس نے بنائی، مجھے نہیں پتا، لیکن جس نے ہی بنائی ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ مطلب نعت کریٹرز تو بہت سارے نا، بہت سارے لوگ نعت پڑھتے ہیں، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلب اسپیسیفک طبقے کے لوگوں نے یہ والی نعت بنائی ہو اور اس میں شرکیانہ الفاظ ہوں، بھائی ہر کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ غور و فکر کر کے جو بھی الفاظ آپ لکھ رہے ہیں، جو بھی الفاظ آپ بول رہے ہیں، غور و فکر اپنی کر کے اپنی زبان سے، مطلب اپنی زبان سے اس کو اچھی طرح پروناؤنس کر کے، اور مطلب آپ کی زبان سے ایسا الفاظ ڈیلیور نہ ہو رہا ہو کہ جو مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کو شرک ٹھہرا رہا ہو۔ تو اس کے لیے خدارہ جو ہے وہ تھوڑا سا غور و فکر کریں، تھوڑا سا پڑھیں، اور پھر کوئی جو ہے وہ نعت لکھیں اور اس کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پیش کریں لوگوں کے سامنے۔ اب میں ایگزامپل تو کتنے سارے نعت خواہ ہیں، ہمارے قاری بھائی ظفر کاظمی ہیں، جنید جمشید صاحب تھے، ان لوگوں کی نعتوں میں اس طرح کے کوئی الفاظ ہمیں کبھی دیکھنے کو نہیں ملے، مجھے تو نہیں پتا، جتنی میں نے ان کی نعتیں سنی ہیں مجھے تو نہیں دیکھنے کو ملے۔ اور بھی بہت سارے ہیں نعت خواہ ہمارے، ذوالفقار علی جو ہیں وہ بھی جو تھے، ان کے اس میں بھی کوئی نہیں اس طرح کی، انہوں نے بھی حالانکہ مدینہ کے اوپر نعت بنائی تھی کہ ہم مدینہ سے اللہ کیوں آ گئے، تو لیکن اس میں کوئی اس طرح کا الفاظ نہیں تھا۔ تو مطلب اب دیکھیں نا، ان لوگ کا مطلب ایک لیول اچھا ہے، اور ان لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا الفاظ استعمال کرنے۔ تو جب مجھے بھی نہیں پتا تھا، میں بھی یہ نعت سن رہا تھا اور پڑھ رہا تھا اور یہ الفاظ ڈیلیور کر رہا تھا، میں اللہ پاک جو ہے وہ معافی عطا فرمائے۔ اور جو ابھی جس کو پتہ چل رہا ہوگا وہ بھی تھوڑا سا حیران ہوگا کہ یار ہمیں کیوں نہیں غور فکر کیا۔ تو بھائی اللہ سے توبہ کریں، اگر آپ لوگ سن رہے تھے یا اس کو جو ڈیلیور کر رہے تھے،
اس میں سارے الفاظ صحیح ہیں، صرف یہ ایک جملہ جو ہے نا وہ پوری نعت کو جو ہے، باقی الفاظ پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس ایک جملے کو جو ہے وہ اوائڈ کریں. اب یہ ہے کہ اب کوئی کریٹر اس جملے کو ریفارم کر دے تو بہت اچھی بات ہے. میں سوچا تھا میں نے کہ میں کچھ مطلب اس میں ریفارم کر دوں، اس میں شرکیانہ الفاظ ہٹا کے اپنا کچھ جو ہے وہ پڑھا، کیونکہ انسان کے جب زبان پہ چڑھ جاتی ہے نا چیزیں تو اس کے بار بار منہ سے نکل رہی ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ میرے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکل لے. لیکن یہ کہ میں نے سوچا تھا، لیکن ابھی تک مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں اس ورڈ کی جگہ میں کیا ڈالوں کہ جس سے اس کی جو یہ والا الفاظ ہے جو اس نعت کو جو ہے وہ صحیح نہیں رہنے دے رہا، اس کو چینج کر دیا جائے. خیر ابھی تک تو میرے دماغ میں کچھ نہیں آیا، اللہ پاک دماغ میں کچھ ایسا ڈال دیں. اور بس یہی کہوں گا کہ جو بھی سن رہے ہیں آپ لوگ، جو بھی نعت سن رہے ہیں یا جو بھی کسی کی بات سن رہے ہیں، کسی اگر ایسے مولانا کو سن رہے ہیں، کسی ایسے مفتی کو سن رہے ہیں جو بہت مشہور نہیں ہے، جو مطلب جس کے بارے میں بہت پتہ نہیں ہے، تو اس کے الفاظوں مطلب غور کر کے سنیں. ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی شرکیانہ بات کر رہا ہو اور آپ بھی اس پہ امپلیمنٹ کرنا شروع ہو جائیں، یا کوئی ایسی نعت جس میں شرکیانہ باتیں ہو رہی ہیں اور آپ اس پہ امپلیمنٹ شروع ہو جائیں. اب جیسے میں کہتا ہوں نا قوالی کے اوپر، قوالی میں جو بھر دو جھولی والی قوالی ہے یا اور بھی قوالی ہے، اس میں شرکیانہ الفاظ ہیں. جھولی سے اللہ بھر سکتے ہیں، دعائیں صرف اللہ قبول کر سکتے ہیں، عطا صرف اللہ کر سکتے ہیں. ہاں انسان وسیلہ ضرور بنتا ہے. آپ اس طرح سے اللہ پاک سے دعا مانگ سکتے ہیں، اے اللہ پاک کیا اللہ پاک آپ کو آپ کے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ان کے اس سے مجھے جو ہے وہ یہ عطا کرتے ہیں. ان کے مطلب ریفرنس سے آپ اللہ پاک سے دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن مانگنا آپ کو اللہ پاک سے ہی ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا. دوسرے سے مانگیں گے تو پھر وہ شرک میں آ جائے گا. مانگنا صرف اللہ سے، عطا کرنے والے صرف اللہ ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنی مطلب کریٹیکل تھنکنگ کو اتنا اچھا کر لیں کہ آپ شرک کو پہچان لیں اور شرک سے بچیں، کیونکہ یہ شرک کا بہت بڑا گناہ ہے. تو اپنے الفاظوں میں کوشش کریں کہ شرک کو آبسلیٹ کر دیں، شرک کو ڈیلیٹ کر دیں، اور ایسی چیزیں سنیں بھی نہیں کہ جس میں شرکیانہ چیزیں ہوں، کیونکہ اس کا بھی گناہ ہوگا. مجھے تو نہیں پتا تھا، مجھے نہیں پتا، آئی ہوپ اللہ پاک نے جو ہے مجھے معاف کر دیا ہوگا کہ میں نے توبہ کر لی تھی، اور آپ لوگ بھی توبہ کر لیں. کیونکہ جب تک پتہ نہیں ہوتا نا تب تک گناہ جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. جب پتہ چل جائے اور انسان کر رہا ہے نا پھر وہ گناہ میں شامل ہوتا ہے. تو آئی ہوپ کہ اب آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی، پتہ چل گیا ہوگا. تو پلیز اب اللہ سے جو ہے وہ توبہ کریں اور اس چیز کو ڈیلیٹ کر دیں اپنے پاس سے. اور اگر ایسی کوئی اور آپ جو ہیں ورڈنگس سنتے ہیں یا ایسی کوئی اور اگر چیزیں دیکھتے یا سنتے ہیں تو اس کو بھی، جس میں اگر شرکیانہ الفاظ آ رہے ہوں تو اس کو بھی اپنے پاس سے ڈیلیٹ کر دیں اور تھوڑا سا کریٹیکل تھنکنگ کو بڑھا لیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے مطلب جب میری امی نے بات مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ شرکیانہ الفاظ ہے تو میں تھوڑا سا حیران ہو گیا. پھر میں نے غور کیا تو میں نے بولا ہاں یار یہ تو واقعی شرکیانہ الفاظ ہیں. تو خیر یہی تھی میری آج کی ویڈیو. بہت سارا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ بس اللہ پاک سے ہی مانگیں، کیونکہ عطا کرنے والے سے اللہ پاک ہے. اللہ پاک کو اپنا دوست بنا لیں، انشاءاللہ زندگی میں سب کچھ اچھا ہو جائے گا. بہت سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ ملتی ہے کسی اور ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ.